صلی یا محمد صلی نور محمد کا یہ اعجاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے حسین و منی و انا من الحسین کے پروگرام میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا، کیا حال ہے آپا، کیسی ہیں آپ؟ عزاداران امام حسین، آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے، اور آج کے دن کو ہم منسوب کرتے ہیں حسین کے ننھے شہزادے شہزادہ علی اصغر سے، ام رباب کے لال علی اصغر سے، سکینہ کے چھوٹے بھائی علی اصغر سے۔ میرا سلام ہو اس شہید پر جس کی یوں تو عمر 6 ماہ کی تھی، لیکن جسے 3 بار شہید کیا گیا۔ عزاداران امام حسین، میرا سلام ہے کربلا کی ماؤں کو کہ انہوں نے راہ خدا کی خاطر 6 ماہ سے لے کے کریل جوان کو، یہاں تک کہ اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ عزاداران امام حسین، شہزادے علی اصغر کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ عزاداران امام حسین، علی اصغر کو لے کے آج ہم آپا سے مزید کچھ رہنمائی کریں گے اپنی۔ آپا، حضرت علی اصغر کو کربلا کی سورہ کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت علی اصغر ویسے ہی چھوٹا بچہ، آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے، اور حضرت علی اصغر جو کہ بہت کم سن ہے، یعنی ابھی میدان کربلا میں حضرت علی اصغر کی عمر 6 مہینہ روز عاشورہ ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت علی اصغر کو سورہ کوثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر بڑی مختصر سی سورہ ہے، یعنی 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور حضرت علی اصغر بھی بہت صغیر سن ہے اپنے کنبے کے واسطے، تو حضرت علی اصغر کو شاید اسی لیے سورہ کوثر کہا جاتا ہے کربلا میں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، مولا نے شب عاشور 1 رات کی مہلت جو مانگی تھی، اس سے بھی کچھ جناب اصغر کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے، تو میں چاہوں گی آپ اس کو تفصیلاً ذرا بیان کیجیے۔ اچھا، یہاں پر علماء نے استدلال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 1 رات کی مہلت کیوں مانگی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے۔ ہمیں تاریخ میں وہ جملہ موجود ملتا ہے کہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو اس گھر کے فرزند ہیں، اس گھر کی ایک ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود کیسے معجز نما امام ہیں، سب کے اذہان فکر میں موجود ہے، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پر اس لیے مانگی کہ شاید یہی ممکن ہو کہ حضرت علی اصغر 9 محرم کو ابھی 1 دن چھوٹے ہیں 6 مہینہ پورا ہونے میں، اور جب اگلے دن میدان کارزار گرم ہوا تو اس دن حضرت علی اصغر کی عمر پوری 6 مہینہ ہو چکی تھی، اور حضرت علی اصغر اور ہم کو نظر آتا ہے کہ مذہب اسلام میں بھی قربانی 6 مہینے کی قبول ہوا کرتی ہے، اس سے کم دنوں کی قبول نہیں ہوتی، تو شاید یہی بات ہو کہ حضرت علی اصغر کے واسطے مولا نے 1 رات کی مہلت عبادت کے طور پہ مانگی۔ جی جی۔ اچھا، ام رباب سے جب مولا نے علی اصغر کو لیا اور مقتل کی طرف گئے، تو ظاہر ہے امام علی مقام کو تو پتہ تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے۔ کتنا مشکل تھا مولا حسین کے لیے ام رباب سے علی اصغر کو لینا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں وہاں جہاں جاؤں گا مقتل میں تو وہاں یہ شہادت ہو جائے گی۔ دیکھیے شاہانہ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کربلا کے مقتل میں گو کہ تمام تر انسانی رشتوں کی جو حساسیت ہے وہ بھی موجود تھی، یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھائی اور بھتیجے کا رشتہ، اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ، اور بھائی اور بھائی کا رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، لیکن اس کے باوجود وہ تمام تر مائیں جو تھی وہ حسینی مائیں تھی، یعنی فکر میں وہ اپنا مزاج حسینی رکھتی تھی، اور جب حسینیت کے اوپر کوئی کاربند ہو جایا کرتا ہے تو ان کے لیے پھر
اپنے رشتے اتنے ضروری نہیں ہوا کرتے، پہلے وہ مقصد اہم ہوا کرتا ہے جس مقصد کی خاطر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب حضرت ام رباب سے حضرت علی اصغر کو لے رہے تھے، روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ام رباب ظاہر ہے وہ بھی 3 دن کی بھوکی پیاسی تھی، اور بی بی ام رباب پر آگے کون سے ستم گزرنے والے ہیں وہ بھی ہم سب کے اذان فکر میں موجود ہے کہ حضرت علی اکبر کی والدہ کے لیے اپنے شوہر یعنی امام حسین علیہ السلام کی جدائی بھی شاق ہے۔ تو حضرت علی اصغر کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اہ، ان کی ماں کی آغوش سے لیا، اور مجھے یقین ہے کہ حضرت علی اصغر کی ماں بھی بالکل فکر حسینی میں ویسے ہی حسینی تھی جیسا کہ ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے باب الحوائج، تو آپ اس شان میں ان کی کچھ بیان کریں کہ اللہ بے شک اگر کوئی اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو کیا بنا دیتا ہے۔ دیکھیں میں جو وہ لقب ہے باب الحوائج کا، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر بچہ بچہ مشکل کشا ہے۔ اس گھرانے کا بچہ بچہ تو ہم سب کی حاجت روائی دستگیری کر سکتا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ باب الحوائج ایسے ہیں جن کا بطور خاص نام ملا کرتا ہے، جن میں سے ایک حضرت ام رباب کی نور نظر حضرت علی اصغر ہے، اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ایک بی بی ام البنین جو کہ حضرت عباس علمدار کی والدہ محترمہ ہے، اور ایک خود غازی عباس علمدار جن کا لقب بھی باب الحوائج ہے۔ تو ہم کو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی اصغر کی والدہ کا لقب بھی باب الحوائج تھا، اور حضرت علی اصغر کے والد کا لقب بھی یعنی امام حسین علیہ السلام کا لقب بھی باب الحوائج تھا۔ وہ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، اور اس شان سے مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں کہ حضرت علی اصغر مقتل کربلا میں بے زبان شہید ہوئے تھے۔ تو کچھ بعید نہیں ہے رحمت پروردگار عالم سے کہ رب العالمین نے ایسے اسباب پیدا کیے ہوں گے کہ حضرت علی اصغر کو باب الحوائج کہا گیا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ تھا جو نہ تلوار اٹھا سکتا تھا نہ گھوڑے پر چڑھ سکتا تھا، مگر اس کے باوجود علی اصغر نے بڑی شاندار قربانی دی مقتل کربلا میں۔ بے شک سلام ہے کربلا کی ماں کو کہ اتنے ننھے ننھے شیخ خار کو بھی رائے حق نے کو پار کر دیا۔ ابا میں چاہوں گی کہ شہادت علی اصغر کے جب امام حسین ان کو مقتل میں لے کے گئے تو جو ان کی شہادت کی کچھ ہے آپ مصائب بیان کریں، تو بس آپ مصائب کی منزلت کو اب کیونکہ ہم آہستہ آہستہ شب عاشور کے قریب آ رہے ہیں تو آپ کچھ مصائب بیان کیجیے۔ حضرت علی اصغر کو مولا حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو اس وقت مصیبت میں میری مدد کے واسطے آئے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے در خیمہ سے رونے کی گریہ کرنے کی آواز سنی۔ امام حسین علیہ السلام در خیمہ پر پہنچے ہیں، اور آپ نے اپنی بہن زینب سے پکار کر کہا کہ کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے دنیا سے گزر گیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا کہ نہیں بھیا، آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیوی ام رباب سے کہا کہ لاؤ علی اصغر کو ہمیں دو، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، شاید اس کی پیاس بجھ جائے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو ان کی والدہ سے لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ام رباب نے کتنا اس نور نظر کو، اس آنکھوں کے ٹھنڈک کو کس طرح سے رخصت کیا ہوگا، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مقتل کربلا میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں وہ شیرخوار بچہ لے رکھا تھا، اور اپنی ابا کا دامن حضرت علی اصغر کے منہ پر ڈال دیا تھا، تاکہ عرب کی گرمی، دھوپ کی شدت اور دھوپ کی حدت کبھی ایسا نہ ہو کہ بچہ پیاس سے کملا جائے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابا کا دامن ڈالے ہوئے اس کو لے کر پہنچے ہیں حضرت علی اصغر کو، تو لشکر اشکیاء میں شور ہوا کہ شاید حسین صلح کے واسطے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اور جب پہنچے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو امام حسین نے فرمایا کہ حجت کو تمام کرو علی اصغر،
اور اس کے بعد امام علی مقام نے جب حضرت علی اصغر کے چہرے سے ابا کا دامن ہٹایا ہے تو حضرت علی اصغر نے اپنی ننھی زبان کو ننھے ننھے ہونٹوں پہ پھرایا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ فوج اشقیہ کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، اور عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا کہ قطع بر کلام حسین، تو کیوں دیکھ رہا ہے، اور حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ تو وہاں پر حرملہ نے وہ تیر سہ شعبہ جو عرب کی سرزمین پر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس تیر کا انتخاب کیا اور اس تیر کو چلایا ہے، اور حضرت علی اصغر کا گلا چدا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ تیر زمین میں پیوست ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام بچے میں کہاں لہو تھا جو کہ بہتا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک چلو کے اندر علی اصغر کا لہو لے لیا، چاہتے ہیں جانب آسمان پھینکے مگر آسمان سے صدا آتی ہے کہ حسین اگر یہ خون ناحق میری سمت سے آیا تو تا قیامت ایک قطرہ پانی کا نہ برسے گا۔ مولا نے چاہا کہ زمین کی جانب پھینکے، زمین سے آواز آئی کہ مولا اگر یہ خون ناحق میری سمت آیا تو تا قیامت ایک دانہ اناج کا نہ ہوگے گا۔ مولا نے مجبور ہو کر اس خون کو چہرے پہ مل لیا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اور اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بچے کی لاشیں کو خیمے میں لے جائیں، مگر ایک مرتبہ ان کو یہ خیال آیا کہ ہم بی بی ام رباب کیا کہے گی کہ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کر گئے تھے اور وہ تیر ستم کا نشانہ بن کر آیا۔ مولا چند قدم پیچھے ہٹے، مگر جب پیچھے ہٹے پھر یہ خیال آیا کہ ام رباب کہے کہ مولا سب کے لاشیں خیمے میں آئے، علی اصغر کا لاشا خیمے میں کیوں نہ آیا۔ مولا چند قدم پھر آگے بڑھے ہیں، اور رضن بے قضاہی تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا کا یہ عمل جو تھا اعمال عاشورہ کا جز قرار پایا، اور امام حسین علیہ السلام پشت خیمہ پر پہنچے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور اس میں علی اصغر کو دفن کر دیا، اور حضرت علی اصغر کو جب دفن کر کے مولا چلے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب عمر ابن سعد نے تمام سروں کو شمار کرنا چاہا تو ایک سر کم تھا۔ اس وقت لشکر یزید میں سے کسی نے کہا، فوج اشقیہ میں سے، کہ اے امیر، ہم نے دیکھا تھا کہ حسین جس چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے تھے اسے پشت خیمہ پر دفن کر رہے تھے، اور عمر ابن سعد نے ایک تازہ دم سپاہیوں کا دستہ بھیجا ہے تاکہ علی اصغر کے لاشے کو تلاش کر کے لائے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ جب تازہ دم سپاہیوں کا دستہ چلا ہے تو جناب فضہ نے پکار کر کہا کہ ام رباب تیرے لال کی خیر ہو، اس لیے کہ جہاں پر بھی وہ نرم مٹی دیکھا کرتے تھے وہاں پر اپنا نیزہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ وہ نیزہ گاڑا ہے تو اس نیزے کی نوک پر علی اصغر کا لاشا آ گیا، اور جب علی اصغر کا لاشا آ گیا تو امام حسین روایت یہ کہتی ہے کہ یعنی علی اصغر کو کئی مرتبہ شہید کیا گیا، ایک مرتبہ حرملہ کا تیر ستم لگا ہے، دوسری مرتبہ جب نیزے کی نوک پر حضرت علی اصغر کو اٹھایا گیا، اور تیسری مرتبہ وہ کہ جب حضرت علی اصغر کا لاشا عمر ابن سعد کے خیمے میں لایا گیا تو اس نے کہا کہ علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ تو یہ ہمیں ایسی مثال ملتی ہے جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اور حضرت علی اصغر کے لاشے کو اس سر کو رکھ لیا گیا اور لاشے کو کربلا کے مقتل میں پھینک دیا گیا، اور جب 11ویں محرم کو ام رباب کا کنبہ چلا ہے، قافلہ چلا ہے، تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے شہید کے لاشے پر گرایا ہے، اور بی بی ام رباب نے علی اصغر کے لاشے کو سینے سے لگا کر بوسہ دینے لگی۔ میں کہوں کہ بی بی ام رباب، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے تو یا چہرے پر پیار کرتی ہے یا رخساروں پر پیار کرتی ہے، آپ کے علی اصغر کا تو اس طرح ہی نہیں تھا، اور یہ ایسی مثالیں ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہائے مظلوم کرب و بلا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گار کر، ننھی سی قبر کھود کر
اصغر کو گار کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ عزاداران امام حسین، اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ قائم کے دم سے آج بھی